ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں زہار کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور انہیں اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، یہ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے۔ اور بے شک زہار کرنے والے بیویوں کو ماں کہہ کر ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں۔ بیوی کو کسی طرح ماں کے ساتھ تشبیہ دینا ٹھیک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں زہار کرنے والوں کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے یہاں زہار کی تعریف اور اس سے متعلق 4 شرعی احکام ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زہار کے یہ معنی ہے کہ اپنی زوجہ یا اس کے کسی جزو شائع یا ایسے جزو کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہو، ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ مثلا بیوی سے کہا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا یوں کہا کہ تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔ اور زہار سے متعلق 4 شرعی احکام یہ ہیں۔ نمبر 1، جس عورت سے تشبیہ دی اگر اس کی حرمت عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، تو زہار نہیں ہوگا۔ مثلا جس سے تشبیہ دی وہ زوجہ کی بہن، یا جس کو 3 طلاقیں دی ہیں، یا مجوسی یا بت پرست عورت ہے کہ یہ مسلمان یا کتابیہ ہو سکتی ہے، اور ان کی حرمت دائمی نہ ہونا ظاہر ہے۔ نمبر 2، محارم سے مراد عام ہے، نسبی ہو یا رضائی یا سسرالی رشتے سے، لہذا ماں، بہن، پھپھی، لڑکی اور رضائی ماں اور بہن وغیرہ ہما، اور زوجہ کی ماں اور لڑکی، جبکہ زوجہ مدخولہ یعنی اس سے حق زوجیت ادا کیا ہو اور مدخولہ نہ ہو، تو اس کی لڑکی سے تشبیہ دینے میں زہار نہیں کہ وہ محارم میں نہیں۔ یوں ہی جس عورت سے اس کے باپ یا بیٹے نے معاذ اللہ زنا کیا ہے، اس سے تشبیہ دی، یا جس عورت سے اس نے زنا کیا ہے اس کی ماں یا لڑکی سے تشبیہ دی، تو زہار ہے۔ نمبر 3، عورت مرد سے زہار کے الفاظ کہے تو زہار نہیں، بلکہ یہ الفاظ لغو ہیں۔ نمبر 4، زہار کا حکم یہ ہے کہ جب تک کفارہ نہ دے دے اس وقت تک اس عورت سے جماع کرنا یا شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لینا یا اس کو چھونا یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے، اور بغیر شہوت چھونے یا بوسہ لینے میں حرج نہیں، مگر لب کا بوسہ بغیر شہوت بھی جائز نہیں۔ کفارے سے پہلے جمع کر لیا تو توبہ کرے، اور اس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہ ہوا، مگر خبردار پھر ایسا نہ کرے، اور عورت کو بھی یہ جائز نہیں کہ شوہر کو قربت کرنے دے۔ نوٹ: زہار سے متعلق مزید مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت حصہ 8 سے زہار کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ نیز یاد رہے کہ دودھ پلانے والیاں دودھ پلانے کی وجہ سے ماؤں کے حکم میں ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن حرمت اور تعظیم کے اعتبار سے مائیں ہیں، بلکہ حقیقی ماؤں سے بڑھ کر ہیں۔ لہذا یہ آیت اس آیت کے خلاف نہیں جس میں ارشاد فرمایا گیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ترجمہ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی سورہ احزاب کی اس آیت میں حکمی ماں کا ذکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔